أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد۔ سورہ حامیم السجدہ، آیات 43 اور 44۔ پچھلی آیات میں یہ بات جانی جن لوگوں نے اللہ کے ذکر کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا ہے، اور بلا شبہ یہ ایک نہایت بلند پایہ کتاب ہے، اس میں باطل کہیں سے بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ حکیم و حمید کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ آگے فرمایا ما یقال لک، نہیں کہی گئی آپ کو، الا مگر، ما قد قیل جو کہا گیا ہے، للرسل رسولوں کو، من قبلک آپ سے پہلے بھی، کہ ایک طرف تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی یہ کتاب پڑھ کر سنا رہے ہیں، ایک ایک شخص تک اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، اور دوسری جانب یہی کافر ہیں جو طرح طرح کی تہمتیں، الزامات اور استہزائی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح کی باتیں آپ سے پہلے بھی رسولوں سے کہی گئی ہیں۔ قوم کے اشرار نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کبھی دیوانہ کہا، مجنون کہا، شاعر کہا، سحر زدہ کہا۔ جو جو الزام انہوں نے لگائے، اللہ تعالیٰ نے ان الزامات کو بھی قرآن مجید میں بیان کیا اور ان کی ان باتوں کے جواب بھی دیے۔ ان ربک، بلا شبہ آپ کا رب، لذو مغفرۃ، بخشنے والا ہے، مغفرت والا ہے، وذو عقاب علیم، اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ دیر ہے اندھیر نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی تمام زیادتیوں کے باوجود انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں جزا و سزا کا کوئی قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت فرمانے والے بھی ہیں اور بڑا دردناک عذاب دینے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل اور مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والے ہیں، اور اگر یہ اپنی روش پر اڑے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ذو عذاب علیم بھی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم بنا دیتے اس قرآن مجید کو، قرآنًا اعجميًا، اجمی قرآن، لقالوا، تو یہ ضرور کہتے، لولا، کیوں نہیں، فصلت آیاتہ، تفصیل سے بیان کر دی گئیں اس کی آیتوں کو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ ان پر عربی زبان میں قرآن مجید کو نازل کیا، لیکن یہ مدینہ میں آباد یہودیوں کی باتوں میں آ کر نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن عربی کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو عربی کے بجائے عجمی زبان میں نازل فرما دیتے تو اس وقت تو یہ ضرور مطالبہ کرتے کہ قرآن مجید کو عربی میں نازل ہونا چاہیے تھا۔ اعجمی وعربی، قرآن اجمی جس پہ نازل ہوا وہ عربی، قرآن کو اجمی زبان میں نازل کر دیا گیا جبکہ مخاطب عربی ہیں۔ قل، تو اے پیغمبر علیہ السلام فرما دیجئے، ہوا للذین آمنوا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، ہدن، ہدایت بھی، وشفاء، اور شفا بھی۔ جو لوگ بھی اس قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، یہ قرآن مجید ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور ان کے لیے شفا بھی ہے۔ ایمان والوں کی ظاہری بیماریوں کا بھی علاج ہے، باطنی بیماریاں بھی دور فرماتا ہے۔
جو لوگ اس قرآن مجید سے اپنے آپ کو منور کر لیتے ہیں وہ ظلمات کی راہ چھوڑ کر ہدایت کے انوار میں آ جاتے ہیں۔ والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم، ان کے کانوں میں، وقر، بہرا پن ہے، وہو علیہم عمی، اور ان کے اوپر ایک حجاب ہے جس حجاب کی وجہ سے یہ دیکھ نہیں سکتے، اور یہی ان کافروں کے ایمان نہ لانے کی وجہ ہے کہ ان کے دلوں کے کان بہرے ہیں، دلوں کی آنکھ اندھی ہے، ان کے اندر معرفت حق کی صلاحیت مردہ ہو چکی ہے، انہوں نے یہ زندگی قرآن سے دور ہی گزار دینی ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ینادون، انہیں پکارا جائے گا، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، کہ دنیا میں ان کا حال تو یہ ہے کہ انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، پیغمبر علیہ السلام ایک ایک فرد کو دعوت پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ اپنی رعونت کے سبب اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جب روز قیامت داعی انہیں بہت دور سے پکارے گا اور یہ اس آواز کو سنتے ہی فوراً اس کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشیت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، جس دن پکارنے والے کے یہ پیچھے بھاگیں گے، ذرا بھی اس سے انحراف نہیں کر سکیں گے، اور سب کی آوازیں اللہ رحمان کے آگے پست ہوں گی۔ تو آج دنیا میں یہ قرآن مجید کے انکاری ہیں، لہذا ان کے آخرت کا انجام بھی بیان کر دیا گیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے ظاہر اور باطن کو منور فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔